اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے ہونہار طالب علم السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو کلاس میں ہم نے چک بست کی نظم خاک ہند کا مطالعہ کیا اور اب اس کے کچھ مشقی سوالات لکھنے ہیں، وہ کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم ڈالیں گے اور آپ کو وہ PDF کے ذریعے میں روانہ کروں گا۔ تو آج ہم ایک اور شاعر اسرار الحق مجاز کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ اگر آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 186 نکالیں گے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اسرار الحق نام مجاز تخلص 19 اکتوبر 1911 عیسوی میں ردولی ضلع بارابنکی میں پیدا ہوئی۔ تو اسرار الحق اس کا پورا نام ہے اور مجاز تخلص۔ تو تخلص کے بارے میں آپ کو پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شعروں میں استعمال کرتا ہے۔ تو اسرار الحق مجاز 19 اکتوبر 1911 میں ردولی ضلع بارابنکی UP میں پیدا ہوئی۔ امین آباد ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک پاس کرنے کے بعد آگرہ چلے گئی۔ تو اسرار الحق مجاز نے پہلے امین آباد ہائی اسکول جو لکھنؤ میں موجود ہے اس میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ آگرہ چلے گئے۔ آگرہ بھی UP کا ایک شہر ہے اور وہاں سینٹ جانسن کالج میں انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا۔ تو ان دنوں انٹرمیڈیٹ یعنی 11ویں کلاس میں انٹرمیڈیٹ کہا جاتا تھا۔ تو وہاں انہوں نے سینٹ جانسن کالج جو ہوا کرتا تھا تو اس میں داخلہ لیا تاکہ آگے تعلیم جاری رکھ سکیں، مگر امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، پھر علی گڑھ چلی گئی۔ لیکن وہ وہاں امتحان میں کامیاب نہ ہو سکی، پھر وہ علی گڑھ چلی گئی۔ 1935 میں علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کر لیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم علی گڑھ میں جاری رکھی، جو کہ دوسرا شہر ہے UP کا یعنی اتر پردیش کا۔ تو وہاں انہوں نے BA یعنی بیچلر آف آرٹس کا امتحان پاس کیا۔ تو شعر و شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ تو جو اسرار الحق مجاز تھے تو ان کو شاعر و شاعری کے ساتھ بچپن ہی سے لگاؤ تھا۔ علی گڑھ کی رومان پر فضا میں شعر و شاعری نکھر کر سامنے آئی۔ تو جو علی گڑھ میں ان دنوں کی جو فضا تھی وہ رومان سے بھری ہوئی تھی اور جس میں شعر و شاعری نکھر کر سامنے آئی۔ علی گڑھ کی فضاؤں میں آج بھی مجاز کا کلام گونجتا ہے۔ تو آج بھی علی گڑھ میں اسرار الحق کا مجاز کا کلام گونجتا ہے۔ BA پاس کرنے کے بعد مجاز مختلف ملازمتیں کرتے رہے اور آخرکار لکھنؤ میں مقیم ہو گئی۔ تو BA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ مختلف ملازمتیں کرتے رہے یعنی مجاز اسرار الحق مجاز۔ تو اس کے ساتھ آخرکار لکھنؤ میں مقیم ہو گیا یعنی کہ مکمل سکونت وہاں ہی اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنے زمانے میں غلامی کا شدت سے احساس کیا کہ ان دنوں ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے غلامی کا شدت سے احساس تھا یعنی کہ وہ اس غلامی سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے اور لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کرتے تھے اپنے شعر و شاعری کے ذریعے، جو مثبت طبقہ کے نوجوان کو بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ مجاز تمام اپنے شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو فرسودہ نظام کے بدل دینے کی دعوت دیتے رہے۔ تو اسرار الحق مجاز نے بھی اپنے شعروں میں انگریزی حکومت کو اکھاڑ پھینکنے
کی ترکیب اپنے شعروں میں جوانوں کو دی۔ رومانی اور محققاتی شاعری میں مجاز کی شاعری کو اہم مقام حاصل ہے۔ وہ اپنے زمانے کے نقشے میں جس میں خوبی سے پیش کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر خود جوش عمل پیدا ہوتا ہے۔ تو جو انہوں نے شاعری کی تو اس نظام، اس جدوجہد اور لوگوں کی حالت کا بخوبی پتہ چلتا ہے، تو ان کی شاعری میں اہم مقام حاصل ہے۔ وہ اپنے زمانے کے نقشے سے خوبی پیش کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر خود جوش پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جوانی کی امنگیں، سرمستی، ریل پیل بھی ان کے کلام کو رنگین بناتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے کلام میں جوانی کی سرمستی، امنگیں اور ریل پیل ان کا خاص رنگ ہے ان کے کلام کو، جس سے ان کا کلام رنگین بن جاتا ہے۔ ان کی نظمیں رات اور ریل، میرا چمن وغیرہ خاص طور پر مقبول ہوئیں۔ تو جو ان کی تخلیقات ہے ان میں بہت ساری تخلیق، لیکن رات اور ریل، میرا چمن یہ خاص طور پر مقبول ہوئیں۔ میرا چمن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ بھی ہے۔ تو میرا چمن جو ان کی تخلیق ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ بھی ہوا ہے۔ ان کے کلام کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، 1950 ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جو ان کے کلام جو تھا وہ ان کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ مجموعہ وہ تھا جب اس میں ان کا تمام کلام جمع کیا جاتا ہے تو اس کو مجموعہ کہتا ہے۔ جو کتاب کی صورت میں بن جاتا ہے تو ان کی 2 کتابوں کی صورت میں ان کے کلام کو شائع کیا جا چکا ہے۔ اے رنگ بہار عالم کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساقی، محفل تو تیری سونی نہ ہوئی، کچھ اٹھ بھی گئی کچھ آ بھی گئی۔ تو اس طرح ان کی مقبولیت ان کے کلام میں موجود ہے۔ تو یہ تھوڑی سی جانکاری تھی اسرار الحق مجاز کے بارے میں۔ تو ان کی ایک نظم رات اور ریل ہمارے جو سلیبس ہے، یعنی کہ ہماری اس نصابی کتاب میں شامل ہے۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم کل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اسرار الحق مجاز کی جو زندگی اور ان کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں آپ گھر میں دوبارہ اس کا مطالعہ کریں گے، تاکہ یہ آپ کو پورا ذہن نشین ہو جائے۔ تو کل انشاءاللہ ہم رات اور ریل کا مطالعہ کریں گے، جو کہ ان کی ایک مشہور نظم ہے۔ باقی وسلام۔